بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریہ۔ گفتگو کے سلسلے میں محترم ناظرین، آج ہم رواداری اور اسلام اس موضوع پر بات کریں گے کہ رواداری کا جو حکم ہے اور اسلام میں رواداری کسے کہتے ہیں اس کے متعلق۔ رواداری اختلاف رائے یا عقیدے کے باوجود تحمل، برداشت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے ساتھ پیش آنے کا نام رواداری ہے۔ دین اسلام نے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کی ہے، اور رواداری کا سب سے جو بڑا دائی مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام شروع ہی سے رواداری کی ایسے عظیم الشان مثالیں قائم کی جن کا تذکرہ سیرت کی تمام کتب میں آتا ہے، اور قرآن و حدیث میں متعدد مرتبہ رواداری کے متعلق مومنوں کو تاکید کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ رواداری کا دامن آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا، اور رواداری ہی ایک وہ ایسا عنصر ہے جو پرامن معاشرہ اور سوسائٹی کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان میں رواداری بہت ضروری ہے، اور یہ ٹالرنس جو لوگوں کے درمیان بڑھ گئی ہے، تو اب یہ اس معاشرے کو، اس سوسائٹی میں بہت ضروری ہے۔ رواداری کی کچھ اقسام ہیں، تو جن میں مذہبی رواداری ہے، پھر ثقافتی رواداری ہے، فکری رواداری ہے، اور سماجی رواداری ہے۔ مذہبی رواداری یہ ہے کہ ہم مذہبی معاملات میں ایک دوسرے کے نظریات کو تحمل سے برداشت کریں، سنیں۔ یعنی جس طرح قول ہے کہ آپ کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہ اور اپنے کو چھوڑے نہ، تو تحمل سے ایک دوسرے کی بات سنیں، غور سے سنیں اور برداشت کریں، کیونکہ اب یہ جو اختلاف ہے یہ صدیوں پرانا آ رہا ہے۔ اختلاف دو قسم کا ہے، ایک بین المسالک ہے اور ایک بین المذاہب ہے۔ بین المذاہب اختلاف بھی معروف ہے اور بین المسالک بھی معروف ہے۔ اب اتنی صدیوں گزرنے کے بعد ہم کسی اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے، البتہ ان دونوں کے درمیان جو مشترکات ہیں ہم ان کو تلاش کر کے معاشرے کو پرامن پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ثقافتی جو ہے، یعنی ایک دوسرے کے جو کلچر ہیں ہم ان کو برداشت کریں، بقیہ جتنے مذاہب ہیں ان کے کلچر کو، ثقافت کو، ان کے طرز کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے عادات کو، ان کے عرف کو ہم برداشت کریں۔ یہ ثقافتی رواداری ہے۔ اسی طرح فکری رواداری یہ ہے کہ ہر انسان اپنی رائے دینے میں اور اپنی فکر میں اور اپنی سوچ میں آزاد ہے۔ ہم اس کی فکر کا، سوچ کا احترام ضرور کریں۔ وہی پھر بات کہ رواداری اسی چیز کا نام ہے کہ جو ہمارے نظریات ہیں، جو دین اسلام کے نظریات ہیں، جو ہمارے کنسپٹ جو ہمیں شریعت مطہرہ نے دیے ہیں، وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہیں گے۔ ہم نے صرف ان کو برداشت کرنا ہے اور تحمل سے ان کو یہ درس دینا ہے، ان کو ایک لیسن دینا ہے کہ ہم بھی آپ کی بات سننے کے قابل ہیں اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سماجی رواداری وہ یہ ہے کہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، اب دیکھیں دنیا ایک ولیج کی طرح بن کے رہ گئی ہے، اور اے آئی کا دور ہے، لوگ بالکل ایک دوسرے سے کے قریب ہو گئے ہیں، اور یہ ملٹی سوسائٹی بن چکی ہے۔ ایک معاشرے میں کئی قسم کے اقسام کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے درمیان بھی جو ہم اعتدال سے جو بات کریں گے، جو گفتگو کریں گے اور ان کی رائے کو بھی سنیں گے، وہ بھی ایک قسم کی جو معاشرے کے اندر جو ایک سماجی رواداری ہے، وہ سماجی رواداری۔ دین اسلام نے اپنے شروع ہی سے رواداری کی بہت بڑی مثالیں قائم کی، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، یا دوسری جگہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، دین نے خود صاحب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کے مطابق بھی یہی ہے کہ بھی جس طرح آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ اور بقیہ بھی جو اس خطے میں جزیرۃ العرب میں رہتے تھے ان کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جو میثاق مدینہ ہے، جب ریاست مدینہ قائم ہوگی اور دنیا کو سب سے پہلا جو ریٹن کانسٹیٹیوشن دیا گیا وہ میثاق مدینہ کی شکل میں
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور یہ اس میں کچھ 63 جو نا شکیں تھیں اس آئین جو مدینہ تھا، میثاق مدینہ کا، تو اس میں یہودیوں کو باقاعدہ ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ یعنی رواداری کی اس سے بڑی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ دوسری مثال اس کی آپ دیکھیں کہ فتح موقع پر ایک ایسی رواداری رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی کہ پوری قیامت تک کوئی اس کی مثال دینے سے قاصر رہے گا، اور آپ نے اپنے تمام ان دشمنوں کو اور تمام ان مخالفین کو ایک ہی پیارا جملہ فرما کر کہ لا تثریب علیکم اليوم فرما کر ان سب کو رواداری کا ایک ایسا درس دیا اور ان سب کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح دین اسلام میں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تو آپ نے بھی وہاں کے یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور ان سب کو وہ حقوق دیے جو ان کے یعنی دین اسلام دیتا ہے۔ آپ نے ان کے جو گھر تھے، ان کے مویشی، ان کی رہائشیں، ان کے مذہبی عبادت گاہیں، ان کے مذہبی طور طریقے، مذہب کے جتنے بھی انداز تھے، جو بھی مذہبی رسومات تھیں، ان سب کو آپ نے جاری رکھا اور آپ نے ان پر کوئی قدغن نہیں۔ اسی طرح اگر جب یہ کہا جائے کہ اسلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جبر کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے پھیلا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ ہندوستان کی مثال میں بر صغیر میں مغلیہ خاندان اور اس سے پہلے جو سلاطین کا دور رہا ہے، تو مسلمان حکمرانوں نے کبھی بھی زور اور طاقت کے ذریعے کسی بھی ہندو کو یا کسی غیر مسلم کو مسلمان نہیں کیا، اور یہ بہت بڑی رواداری تھی کہ تمام جو مذاہب تھے ہندوستان میں اس وقت، ان سب کو ایک ساتھ لے کر چلے۔ یہ وہ رواداری تھی جو دین اسلام کی۔ اور دین اسلام کی اگر آپ رواداری کی اور مثال دیکھیں کہ یہاں آپ کو مختلف سوچ کے مختلف اس کے ملتے ہیں، لیکن ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، یہاں کوئی مسئلہ کا ایسا اختلاف نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا کہ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ اے محبوب ان لوگوں کو بتا دیں کہ اب حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے، واضح ہے، اب جس کی مرضی چاہے حق قبول کرے اور جس کی مرضی چاہے نہ قبول کرے۔ اس سے بڑی رواداری کیا ہوگی؟ رواداری اور سٹیک ہولڈر یہ ایک بہت ایشو ہے، اور عصر حاضر میں رواداری کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں جو سٹیک ہولڈر ہیں اس میں حکومتی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، سول سوسائٹی ہے، اور طلباء اور اساتذہ ہیں، اور اسی طرح میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، اور اسی طرح مذہبی رہنماؤں کا بھی رواداری کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان میں ان کا بڑا کردار ہے۔ حکومتی ادارے اس طرح اس کے سٹیک ہولڈر ہیں کہ انہوں نے ایسے اقدامات کرنے ہیں ریاست میں بسنے والے اپنے تمام شہریوں کے لیے کہ وہ ایسے پرامن پرسکون ماحول میں اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور ان کو اس طرح کا ماحول دیا جائے۔ اسی طرح یونیورسٹی اور جو مدارس ہیں ان کا بھی ہے کہ وہ اپنے طلباء کو، اسٹوڈنٹوں کو ایسی ورکشاپ، ایسے پروگرام کریں تاکہ وہ بھی ان کو مذہبی رواداری اور جو اس کا جو نا لیسن دیا جائے۔ اسی طرح سول سوسائٹی کا بڑا رول ہے کہ ہم آپس میں جو گفتگو کے درمیان اپنے جس بھی فورم پہ ہم بات کریں تو ہم رواداری کو کا دامن ملوز خاطر رکھیں۔ اسی طرح طلباء اور اسٹوڈنٹ کا بھی ہے کردار۔ میڈیا کا تو بہت بڑا کردار ہے عصر حاضر میں، کہ میڈیا اگر وہ خبر کی تہ تک اور صحیح خبر لوگوں تک پہنچائے تو یہ اس سے بڑی رواداری نہیں ہو سکتی۔ خبر میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو میڈیا کا یہ حق ہے کہ وہ اس کا جو اچھا پہلو ہے نا اس کو بیان کرے، نہ کہ اس کے نیگیٹو پہلو کی طرف جائے۔ اور اسی طرح جو مذہبی رہنما ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور وہ بھی اس سوسائٹی کے سٹیک ہولڈر ہیں، اور وہ ممبر اور محراب اور اپنے جمعے کے جو خطبے ہوتے ہیں یا جو واعظ و نصیحت کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی مذہبی رواداری کا سوسائٹی کے لوگوں کو بڑھ چڑھ کر درس دیں۔ اب یہ جو رواداری کے جو نتائج ہیں، جو اس کے جو فوائد ہیں، اس کی ضرورت، جو اس کے عملی اقدام ہیں، تو وہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس سے جو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ذاتی اختلاف ہے اس کو ملوز خاطر نہ رکھیں، بلکہ جو مشترکات ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ اور یہ مکالمہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ مکالمے کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو اپنے قریب لا سکتے ہیں۔ مکالمے کے ذریعے سے ہم جو
جو دل دور ہیں ان دلوں کو قریب کر سکتے ہیں۔ اور اس جو رواداری کے جو پھر ضروری جو اس عصر حاضر میں بہت ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ایک تو عالمی امن کی بھی ضرورت ہے اور انسانی حقوق کا احترام بھی ہے اور جمہوری معاشرے کی بنیاد بھی رواداری ہے، اور اس میں ہم سماجی ہم آہنگی کا بھی یہ ضامن یہی ہے، اور مختلف جو معاشروں سے مشتمل علاقہ ہو، خطہ ہو، اس کے لیے بھی مذہبی رواداری بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے نظریات کسی پر بزور قوت بزور طاقت نہیں تھوپنے چاہیے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو جرم دار سمجھتی ہے تو وہ سزا خود دے، نہ کہ ہم خود کسی کو مجرم ڈکلیئر کریں اور خود عدالت لگائیں اور خود سزا دیں۔ رواداری میں ہم ہمارے ملک وطن عزیز کا ہمارا جو سب سے خوبصورت ترین جو آئین پاکستان ہے، وہ اقلیتوں کی رواداری اور ان کی مذہبی رواداری اور ان کے حقوق کا سب سے بڑا ضامن ہمارا آئین پاکستان ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔